آج قومی اسمبلی نے توہین پارلیمنٹ بل 2023 بھی منظور کر لیا ہے۔ بل کے تحت توہین پارلیمنٹ پر مختلف سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ، اس کی کسی کمیٹی کی تحقیر یا کسی رکن کا استحقاق مجروح کرنے پر سزا ہوگی۔ ایوان یا ایوان کی کسی کمیٹی کے احکامات یا ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے پر یہ قانون لاگو ہوگا۔ سیکریٹری قومی اسمبلی کنٹیمپٹ کمیٹی کا سیکریٹری بھی ہوگا۔ شکایات کی رپورٹ پر کمیٹی اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کو سزا تجویز کرے گی۔ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ متعلقہ فرد پر سزا کے تعین کا اعلان کر سکے گا۔ سزا کے خلاف ایوان کی مشترکہ کمیٹی سے اپیل کی جا سکے گی۔ انسداد تحقیر کمیٹی 5 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزائیں مل سکتی ہیں۔ پارلیمنٹ کی توہین پر کسی بھی حکومتی یا ریاستی عہدیدار کو طلب کیا جا سکے گا۔ سزا کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ انسداد تحقیر کمیٹی کے پاس سول کورٹ کا اختیار ہوگا۔ کمیٹی عدم پیشی پر کسی بھی شخص کے سمن اور وارنٹ گرفتاری جاری کر سکے گی۔ حکمران اتحاد پارلیمنٹ کے فورم کو بھی اقتدار بچاؤ قانون سازی کے لیے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ حکومتی اقدامات کو چیلنج کرنے والوں کو پہلے ہی دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اگر حکومتی اقدامات اور متنازع قانون سازی پر عدالتیں نوٹس لیں تو برسر اقتدار حکومت اسے پارلیمنٹ کی توہین قرار دے رہی ہے۔ اگر اپوزیشن میں موجود تحریک انصاف آواز اٹھائے تو اس کی پوری قیادت کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اگر سوشل میڈیا حکومتی جبر کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کا بھی گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ پی ڈی ایم اتحاد کے سامنے اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے حکومت اپنی مرضی کی قانون سازی میں مصروف ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے حکومت عدالتی اصلاحات کے نام پر متنازع قانون سازی کر چکی ہے۔ اسی طرح جب سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری پر چیف جسٹس آف پاکستان نے مداخلت کی تو شہباز شریف کی کابینہ اسے بھی مس کنڈکٹ قرار دے رہی تھی۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو توہین عدالت کے نتیجے میں نااہلی سے بچانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے رویوں سے نہ صرف پاکستان میں سنگین بحران جنم لے رہا ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں سربراہان مملکت آئین و قانون کے سامنے سرنگو ہوتے ہیں۔ رواں سال مارچ میں جاپان کے ایک رکن پارلیمنٹ نے وزیر اعظم سے سوالات کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کے سافٹ ویئر چیٹ جی پی ٹی استعمال کیا۔ آج کل کینیڈا کے پارلیمنٹ میں بھی وزیر اعظم کے اختیارات محدود کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کینیڈین صوبے منیٹوبا ہاؤس آف کامنز میں بھی ایک تحریک پیش کی گئی ہے جس کا مقصد وزیر اعظم کے اختیارات پر جمہوری کنٹرول قائم کرنا ہے۔ جولائی سن 1974 میں امریکہ میں واٹر گیٹ سکینڈل سامنے آیا۔ یہ مقدمہ وہاں کی سپریم کورٹ میں گیا۔ عدالت کو اس سکینڈل میں وائٹ ہاؤس میں جو گفتگو ہوئی اس کی آڈیو ٹیپس درکار تھی۔ چیف جسٹس نے کھچا کچ بھرے کمرہ عدالت میں تاریخی فیصلہ سنایا۔ عدالت نے فوری طور پر ثبوتوں کی طلبی کی تعمیل کا حکم دیتے ہوئے صدر رچرڈ نکسن کے ایگزیکٹو استحقاق کو مسترد کر دیا۔ امریکی سپریم کورٹ کے اس حکم پر صدر نکسن نے کہا کہ وہ اس فیصلے سے مایوس ہیں لیکن اس کی تعمیل ضرور کریں گے کیونکہ یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے۔ پاکستان میں معاملات اس کے بالکل برعکس ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں پارلیمان کا فورم حکومت اور وزراء سے جواب دہی کرتا ہے۔ وہاں اپوزیشن لیڈر ربر سٹیمپ نہیں ہوتا، نہ ہی مغربی ممالک کے پارلیمان کو سیاسی عزائم کی تکمیل اور عدلیہ مخالف قانون سازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب آج قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نے پیش نہ ہونے پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ نگران حکومت پنجاب نے تو 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کے فیصلے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ نگراں صوبائی حکومت نے مقدمات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کی بھی منظوری دے دی ہے۔